یہ توبہ استغفار یہ کوئی معمولی عمل نہیں. انسان نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے. احسان رب نے دیا ہے مال، کسی کو کھانا فراہم کر دیا، کسی کو لباس فراہم کر دیا اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق، اور پھر معاشرے کے اندر لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر جو پہنا ہوا لباس ہے یہ تو میں نے دیا ہے، اس کے حلق سے نیچے جو کھانے کا لقمہ اتر رہا ہے اس کے پیچھے میرا مال میرا پیسہ جو ہے اس کے پیچھے کھڑا ہے. نیکی بھی کرتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، کہ اس کو جتلاتا بھی ہے. اور فرمایا کہ دکاندار تاجر وہ قسمیں اٹھا کر کے اپنے مال کو بیچتا ہے. میرے نزدیک یہ جرم جو ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس عرش والے خدا کی نظر و نگاہوں کے اندر یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ قیامت والے دن اگر انسان توبہ استغفار کے بغیر رب کی عدالت کے اندر چلا گیا تو رب ایسے بندے کو نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے. جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ گھر گھر کے اندر موجود ہے. ہر گھر کی یہ ضرورت بن چکا ہے. میری ماں بہن بیٹی سارا دن جھوٹ، سارا دن چغلی، غیبت، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے، وہ جنت میں نہیں جائے. اب چغلی یہ جرم ہے نا، جھوٹ جرم ہے، لوگوں کا حق کھانا جرم ہے، سودی معاملات کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا یہ جرم ہے، ماں باپ کا ادب و احترام نہ کرنا یہ جرم ہے، ہمسایوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، یہ سارے جرم ہیں. اور یہ سارے کے سارے جرائم یہ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. سب کچھ ہمارے اس وجود کے اندر بھی ہے اور گھر کے چار دیواری کے اندر بھی ہے، لیکن نہ ہم اپنے گھر کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر اس عرش والے خدا کی طرف سے میرے اور آپ کے اوپر رحمتوں کے دروازے کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب وہ بڑے جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا. فرمایا ان میں سے ایک چغل خور ہے، چغلی نہیں چھوڑی، اسی حالت کے اندر مر گیا تو وہ قبر کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہے. اور دوسرا فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، اس وجہ سے یہ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو گیا. ہم بھی راستے میں جا رہے ہو نا تو قضاء حاجت ہو جائے، معصوم نہ ہو، تو ہم بھی کھلے میدان کے اندر بیٹھ کر کے قضاء حاجت کرتے ہیں. وہ چھینٹے وہ جسم کے اوپر، وہ کپڑوں کے اوپر، وہ چہرے کے اوپر، ہم ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کو ہم جرم بھی نہیں سمجھتے. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جرم کی وجہ سے اس بندے کو قبر کے اندر عذاب ہوگا. اللہ نے بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سبز ٹہنی ان قبروں پہ رکھی، ان کے خشک ہونے تک اللہ ان کے عذاب کے اندر جب وہ تخفیف کر دے گا. اب یہ معاملہ پیغمبر کا ہے. اگر میرے اور آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے تو پھر ہم وہاں پر درخت لگا دیں، ہم وہاں پر سبز ٹہنی رکھ دیں. اگر میں اور آپ نہیں جانتے تو یہ پیغمبر کا عمل ہے، امتیوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر قبرستان کے اندر درخت لگانا سنت ہوتا تو جنت البقیع کے اندر آج اتنے بڑے درخت مجھے اور آپ کو دکھائی دیتے. اللہ کے پیغمبر کے زمانے کے اندر وہاں درخت لگائے جاتے. اگر کوئی شخص قبرستان کے اندر یہ سمجھ کر کے درخت لگاتا ہے کہ یہ سنت ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے. اور بعض ایسے جرم بھی ہیں کہ جن کی حد لاگو دنیا کے اندر ہی کر دی گئی ہے. مثلا زنا ہے، اگر شادی شدہ آدمی کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے. رجم زمین کے اندر گاڑ کر کے پتھر مار مار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے. اور اگر
بغیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے اس کو اس علاقے سے جلا وطن کر دیا۔ ہم کبھی جائزہ تو لیں، ہمارا ماحول اور معاشرہ 1,24,000 نبی اور پیغمبر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے، اور ان کی قوموں کو ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور آج یہ میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا رزلٹ اور نتیجہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جرم جو ہیں جو ان ساری قوموں کے اندر پائے جاتے تھے، وہ آج اس امت محمدیہ کے اندر وہ سارے کے سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے وہ نہیں آتا۔ لیکن کبھی کبھی وہ رب جھٹکے لگاتا ہے، وہ جھٹکے لگاتا ہے نا، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی بھوک دے کر کے، کبھی پکے ہوئے پھل اور فصلیں ان کو اجاڑ دیتا ہے، انسان کو سمجھاتا ہے کہ انسان کو اپنے راستے کو بدل لے، یہ تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ امریکہ میں کیا کچھ نہیں ہوا، وہ غزہ فلسطین کے اندر غزہ کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس کو 1.5 سال لگا، لیکن امریکہ کے اندر اس رب نے ایک جھٹکے کے اندر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھا۔ آگ بجھانے کا انتظام ہوتا ہے، جب اوپر والا بجھنے کا آرڈر ہی نہ دے تو وہ آگ بجھے گی کیسے؟ چھری اسماعیل پیغمبر کی گردن پہ چلی ہے، اس کا کام ہے کاٹنا، لیکن جو کاٹنے کا آرڈر دینے والا ہے اس کا آرڈر ہی نہیں ہے تو وہ چھری اس گلے کے اوپر چلے گی کیسے؟ ہر کام اس رب کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ تو اگر میرا اور آپ کا تعلق اس رب کے ساتھ جڑ گیا جس طرح دنیا کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جوڑا ہے، اگر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے ہم اپنے تعلق اپنے رشتے کو اس عرش والے خدا کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ دنیا بھی میرے اور آپ کے لیے جنت بن جائے گی، اور قبر اور حشر کے اندر اور رب میرے اور آپ کے لیے اطمینان اور سکون کی زندگی جو ہے وہ عطا کرے۔ غلطیاں صحابہ سے بھی ہوئی ہیں، انہوں نے رجوع کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجنون دیوانی عورت تھی، زنا کی سردرد ہو گیا، اس کو رجم کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب صحابہ لے کے جا رہے ہیں آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے زنا کیا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رجم کی سزا دی ہے، اس کو رجم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے واپس لے کے چلو، واپس آئے اور کہنے لگے عمر تجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم یاد نہیں ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے اپنے قلم کو اٹھا لیا؟ ایک وہ دیوانہ مجنون، وہ پاگل، جب تک اس کی عقل جب واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کا کوئی معاملہ جو اس کی زندگی کی کتاب کے اندر تحریر نہیں۔ اور دوسرا سویا ہوا آدمی جب تک وہ اپنی نیند سے بیدار نہ ہو۔ اور تیسرا فرمایا وہ بچہ جب تک وہ جوان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو دیوانی ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کے اوپر وہ رجم کی حد جو وہ کیسے لاگو ہوگی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میری شان، میرا مقام اور مرتبہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ گردن کو جھکایا، تسلیم کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ آج تو میرے اور آپ سے کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، جھوٹی قسمیں، ہم جرم کو نہیں دیکھتے، ہم سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ بھائی ہے، وہ چچا، وہ خالہ، وہ ماموں۔ ہم رشتوں کو بچانے کی کوشش کرتے، دین کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے
عرش والا خدا بھی ہم سے ناراض ہو گیا، اس نے رحمتوں کے دروازے بند کر دیے۔ سب کچھ رکھنے کے باوجود نہ سکون ہے نہ اطمینان ہے۔ گھر کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، ماحول اور معاشرے کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ بم جو میرے اور آپ کے اوپر گرتے ہیں، بم، یہ مہنگائی کا بم، یہ فلاں بم، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس وقت تک میری اور آپ کی زندگی کے اندر اس قرآن کو پڑھنے کے باوجود بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے باوجود بھی، جب تک یہ ریاکاری، دکھلاوا یہ میری اور آپ کی زندگی سے نہیں جاتا، اس وقت تک یہ پڑھا ہوا قرآن بھی میری اور آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنانے کے باوجود بھی میری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کیے ہوئے جو جرائم ہیں، اللہ ان کو تسلیم کرنے کی، ان کو ماننے کی، اور پھر رب کی عدالت کے اندر ان گناہوں کو پیش کر کے اس رب سے معافی مانگنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا پابند بنائے، 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، گھر کی 4 دیواری کے اندر موجود میری ماں، بہن، بیٹی کو اللہ دین اسلام کا پابند بنائے، امہات المومنین کی زندگیوں کو اپنا کر کے عزت اور کامیابی کے ساتھ اس دنیاوی، عارضی، فانی، ختم ہونے والی زندگی کو صحیح طریقے سے صحیح راستے کے اوپر گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔